السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رضاء الرب فی رضاء الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ صدق اللہ العظیم۔ 21 جون 2026 کو عالمی طور پہ والد کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے سب سے چھوٹی عمر کا والد وہ بھی شو کیا ہے کہ جو 12 سال کا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کا والد بھی جو انڈیا میں تھا 94 سال کی عمر میں وہ والد بنا۔ یہ مختلف سٹیجیں ہیں جن کو یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ والدہ کی یوم عالمی طور پہ منانے پر بہت بڑا رسپانس جب ملا، اور بھی کچھ دن ان کے یہاں مقبول تھے، تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ نے خاص طور پہ 1974 میں والد کے مقام کو اعزاز دینے کے لیے اور ان سے اظہار محبت کے لیے یہ دن شروع کیا، اور اس کے دن کے بعد یہ 21 جون کو 2026 کو منایا گیا۔ اور اس کا خاص تھیم یہ تھا کہ والد کے ساتھ، یعنی والد کے ساتھ ایک دن سارے اکٹھے ہو کے بیٹھو، اس کو تحفے دو، اس کو محبت کا اظہار کرو۔ تعلیمات اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات قرآن میں سے فرمایا کہ والد کے سامنے اپنے بازو بچھا دو، اور ان کو کسی بات پہ جھڑکو نہیں، بلکہ اف کا کلمہ بھی مت بولو۔ اور یہ اللہ کی عبادت کے بعد بندوں میں سب سے پہلے حق والدین کا ہے، اور وہ دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عزت کرو، ان کا خیال کرو، اور اگر وہ تم خیال نہیں کرو گے تو پھر تیرا منہ اور تیری ناک خاک آلود ہو کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اور یہ 3 دفعہ نبی پاک نے سخت وارننگ دی کہ تم نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی پھر خدمت نہ کی، جیسے بچپن انہوں نے اپنی قربانیاں دے کے تمہیں پالا، اب اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ تم بھی اس کا خیال کرو۔ اور نبی پاک نے ایک دوسری حدیث میں جو حضرت ابو درداء صحابی سے روایت ہے کہ والد درمیانی درجے کی تمہاری جنت ہے، اب تم یا تو اس کو محفوظ کرو یا پھر اس کو ضائع کر دو۔ اور اس لیے ان کا اعزاز کرنا، ان کے لیے محبت کا اظہار کرنا، ان کے لیے یہ بھی ہے کہ جس وقت وہ دنیا سے گزر جائیں تو اپنی دعاؤں میں ضرور ان کو یاد رکھو۔ اور جو زیادہ تر یاد رکھتا ہے، خاص طور پہ جو نمازیں پڑھتا ہے، اور اس میں آخری دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو قیامت کے دن جب بندوں نے پیش ہونا ہے تو وہ لوگ جو اپنی دعاؤں میں اپنے والد اور والدین کو اور والدہ کو یاد کرتے رہے تھے، ان کو کہا جائے گا کہ اب ہم تمہیں اس کے بدلے میں مطیع اور فرما بردار لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک الگ اعزاز ہے جو ان کی ایک قسمت کھری کرنے کے لیے وہاں پہ استعمال ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات جتنے بھی دن سیلیبریٹ کر دیے جائیں، ان کی تعلیمات میں نبی کے فرامین کو اور قرآن کے فرامین میں بہت اونچا مقام حاصل ہے، اور یہ ان کی عزت و تکریم کے لیے بہت بڑی شان ہے جو خدا کے کلام میں اور نبی پاک کے فرامین میں ثابت ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں، تیسری حدیث میں ہے کہ والد کی دعا تمہارے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے والدین کو کہو کہ وہ دعا کیا کریں۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ تیری والدہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اب ذرا سنبھل کے بات کرنا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔